اب دوسرا بڑا امتحان، اب جو بیٹا ملا ہے اب اس بیٹے کو میرے راہ میں قربان کر دے۔ فلما اسلما، توجہ کریں، فلما اسلما، جب دونوں تیار ہو گئے، جب دونوں مطیع ہو گئے، ایک ہے اسلام ایک ہے ایمان۔ توجہ کریں، اسلام کا تعلق اعمال صالحہ سے ہے، اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ ایمان کا تعلق دل سے، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ ایمان ہے عزیز۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ ایمان کا ذکر بھی ہے اور اسلام کا ذکر بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ کیا مانا؟ بعض احکام پر عمل، بعض پر عمل نہیں، تو پورے کا پورا داخل ہونا نہیں ہے۔ بعض احکام پر عمل کرتے ہیں، بعض پر عمل نہیں کرتے، پورے کا پورا نہیں۔ روزہ تو رکھے زکوٰۃ نہ دے، صاحب نصاب بھی ہے زکوٰۃ نہ دے، صاحب نصاب بھی ہے قربانی نہ کرے، صاحب نصاب بھی ہے، پیسہ بھی ہے، ملکیت بھی ہے، اس کے باوجود حج نہ کرے، اگر مگر کرتا رہے، بہانہ کرتا رہے، یہ بہانے کام آنے والے نہیں عزیزو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ فلما اسلما، جب دونوں مطیع ہو گئے، جب دونوں فرما بردار ہو گئے۔ اسلام کی معنی فرما برداری، مسلم کی معنی فرما بردار، مسلم کی معنی فرما بردار، اسلام کی معنی فرما برداری۔ فلما اسلما، جب دونوں، توجہ کریں، جب دونوں مطیع ہو گئے، جب دونوں تیار ہو گئے۔ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، دونوں تیار ہو گئے۔ کیا مانا؟ ایک گلا کاٹنے کے لیے تیار اور دوسرا گلا کٹوانے کے لیے تیار۔ کیا بات ہے عزیز، دونوں تیار ہیں ابھی۔ فلما اسلما، اب یہاں ایک نقطہ ہے، ایک علمی نقطہ ہے۔ اب جہاں لما آتی ہے تو لما کا جواب آتا ہے، لما کا جواب حرفوں میں آتا ہے، لفظوں میں آتا ہے۔ لما، جب اسلام لے آئے، جب دونوں مطیع ہو گئے، جب دونوں فرما بردار ہو گئے، جب دونوں تیار ہو گئے، پھر کیا ہوا؟ اس کا ذکر ہی نہیں۔ تو اس کا کیوں نہیں؟ لما کا جواب ہی نہیں عزیزو۔ یہ اس وجہ سے کہ باپ اور بیٹے کی اتنی فداکاری ہے، اتنی قربانی ہے، باپ اور بیٹی کی اتنی قربانی ہے کہ ان کو لفظوں میں ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، باپ اور بیٹے کی اتنی فرما برداری، اتنی فداکاری ہے کہ ان کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ فلما اسلما، جب دونوں تیار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جبین کہتے ہیں پیشانی کو، پیشانی کے بر لٹایا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ کیونکہ چہرہ اگر سامنے ہے تو چھری نہیں جلتی، کونے پر ہے چھری نہیں جلتی۔ تو حضرت اسماعیل نبی علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ اس طرح کرے، اور ابا جان میرے ہاتھ اور پاؤں کو باندھے، میرے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ لے، ایسا نہ ہو کہ میں تڑپ جاؤں اور آپ کے دل میں رحم آ جائے، آپ چھوڑ دیں۔ اندازہ کریں، قربانی کا اندازہ کریں عزیزو، اور ادب احترام کا اندازہ کریں۔
کیا ادب اور احترام ہے باپ اور بیٹے کا، اللہ کے حکم کی فرما برداری کتنی ہے. اللہ کا حکم آیا کہ قربانی کرنی ہے، قربان کر دو. خواب آیا، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، ابا جان اب کر گزرے، یا کا تفعل ما تؤمر، جو حکم ملا ہے اس میں دیر نہ کرے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو میں صابرین میں سے بن جاؤں گا. یاد ہے صابرین بہت سے دوسرے بھی ہیں، میں صبر کرنے والا نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو میں بھی ان میں سے شامل ہو جاؤں گا. شیطان نے اپنا حصہ ڈالنا چاہا، اما ہاجرہ کی طرف آیا، جانا ہے بیٹے کو لے کر جا رہا ہے، ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے، جا رہا ہے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے. کہا کہ باپ بھی کوئی بیٹے کو ذبح کرنا ہے؟ ایسا کیسے ہوگا؟ باپ بیٹے کو ذبح کرے گا؟ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے. اما ہاجرہ کو کہنے لگا شیطان، حضرت ابراہیم کہہ رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے. تو اما ہاجرہ نے جب یہ سنا تو کیا جواب دیا؟ اگر اللہ کا حکم ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. قبول ہے. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ تمہیں لے کر جا رہا ہے، تمہیں پتا ہے ذبح کرنے کے لیے جا رہے، کیسا ہوگا؟ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، کہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے سر آنکھوں پہ قبول ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھریاں ماری، 3 دفعہ پتھریاں ماری ہے. وہ حجاج کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل اتنا اللہ تعالیٰ کو محبوب لگا کہ جب تک تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ نہیں کرو گے تمہارا حج نہیں ہوگا. فلما اسلما، یاد کریں، فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں متی ہو گئے، جب دونوں تیار ہو گئے، ایک گلا کاٹنے کے لیے تیار، دوسرا گلا کٹوانے کے لیے تیار. کیا حال ہے عزیزو؟ آج ہمارا ماحول کہاں پہنچ گیا؟ باپ اگر بیٹے کو مارتا ہے تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا ہے، اتنی لال آنکھیں، سرخ آنکھیں ہو جاتی ہیں، کیا کیا ہے میں نے، کیوں مارتے ہو مجھے؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یاد رکھو عزیزو، والدین کا ادب، احترام کریں، بڑوں کا احترام کریں. جنہوں نے احترام کیا، جنہوں نے ادب کیا، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. جو ادب کرنے والے، جنہوں نے انبیاء کرام کا ادب کیا، جنہوں نے اللہ کے گھروں کا ادب کیا، توجہ، جنہوں نے اہل بیت کا ادب کیا، اکرام کیا، جنہوں نے صحابہ کرام کا ادب کیا، جنہوں نے اولیاء اعظام کا ادب کیا، جنہوں نے اللہ والوں کا ادب احترام کیا، جنہوں نے اساتذہ کا ادب کیا، جنہوں نے اپنے والدین کا ادب کیا، جنہوں نے اپنے بڑے بھائی کا اکرام کیا، عزت کی. عزیزو، دنیا میں بھی وہ عزت والے، آخرت میں بھی عزت والے ہوں گے. بس بات کلیئر ہے، بات صاف ہے. آپ سمجھے یہ ادب کرنے والا ہے، یہ بچہ ادب کر رہا ہے، تو یقین رکھو کہ کبھی نہ کبھی یہ کسی منزل پر پہنچے گا. یہ ادب کرنے والا جو اپنے ماں باپ کو کہتا ہے جی اماں، جی ابا، جی اماں، جی ابا، باپ بلا رہا ہے کہ پوچھو تو صحیح، ابو کو پوچھو، ابو سے پوچھو کہ کیا کہتا ہے، ابو سے پوچھو کیا کہتا ہے. ارے باپ بلا رہا ہے تو آؤ تم قدموں میں پڑ جاؤ، کہ جاؤ کیا کہتا ہے، اب باپ کیا کہتا ہے پوچھو تو صحیح. یہ ادب ہے، اس کو ادب کہیں گے. حضرت علی المرتضیٰ کے شان میں کسی نے گستاخی کی، کسی نے بے ادبی کی، اٹھنے سے پہلے اندھا ہو گیا، اٹھنے سے پہلے اندھا ہو گیا، بے ادبی کی. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر پر رحمت نازل فرمائے،
انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ وہ دو اللہ والے جا رہے تھے، ایک پیر صاحب تھا، ایک مرید، جا رہے تھے راستے میں، ایک عورتیں تھی پانی بھر رہی تھی، کنویں پر پانی بھر رہی تھی کہ مولوی تو ایسے ہوتے ہیں، ملا تو ایسے ہوتے ہیں، علماء کی شان میں گستاخی کرنے لگی، بے ادبی کرنے لگی۔ تو شیخ الہند رحم اللہ فرما رہے ہیں کہ اس اللہ والے نے کہا کہ اس کو، اپنے مرید کو کہا اس کو چابک مارو، اس کو چابک مارو۔ وہ حیران ہو گیا کہ اس اللہ والے نے تو کبھی کسی کو مارا ہی نہیں ہے، اس نے مارنے میں تھوڑی دیر کر دی، اللہ کی طرف سے عذاب آیا، وہ وہی ڈھیر ہو گئی، عورت وہی بوڑھی عورت وہاں مر گئی۔ اللہ والوں کے خلاف وعدے کرنا، گستاخی کرنا، اللہ تبارک و تعالی کے خلاف اگر کوئی بات کرے، اللہ کی ذات کو کوئی نہ مانے تو اللہ تعالیٰ برداشت کرتے ہیں۔ توجہ کریں، اللہ تعالیٰ برداشت کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات کو کوئی نہ مانے، برداشت۔ اللہ کے پیاروں کے خلاف کوئی بات کرے، ان کی کوئی گستاخی کرے، ان کی کوئی بے ادبی کرے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے، درود شریف بلند اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا، یاد ہے؟ اگر کسی کو یاد ہے، اگر کسی کو یاد نہیں تو یاد کریں، اگر کسی کو یاد نہیں تو یاد کریں، کچھ باتیں تو یاد کریں عزیزوں۔ میں نے عرض کیا تھا، دنیا میں جو فوری عذاب ملے گا، دنیا میں جو فوری عذاب ملتا ہے کس کو ملتا ہے؟ دنیا میں جو فوری عذاب ملتا ہے وہ کس کو ملتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ والدین کے نافرمان کو۔ والدین کے آواز کرو بھائی، بلند آواز سے بات کرو۔ والدین کے نافرمان کو اگر کسی کو دنیا میں عذاب ملتا ہے تو والدین کے نافرمان کو۔ یہ بات اٹل ہے۔ تو ایک طرف ہے ادب کرنے والے، دوسری طرف ہے بے ادبی کرنے والے۔ جنہوں نے ادب کیا، احترام کیا، وہ دنیا میں بھی عزت والے، آخرت میں بھی عزت والے ہوں گے۔ جنہوں نے بے ادبی کی، استادوں کی بے ادبی کی، والدین کی بے ادبی کی۔ استاد پڑھا رہا تھا، کلاس میں پڑھا رہا تھا، استاد توجہ کریں، استاد کلاس میں پڑھا رہا تھا، پڑھو بھائی پڑھو، کہتے نہیں کہتے استاد کہتا پڑھو بھائی، ایسے گھوم رہا تھا کلاس میں۔ ایک شریر قسم کا لڑکا تھا، بڑے وڈیرے کے سردار کا بیٹا تھا، اس نے کتاب کا ورق پھاڑا اور ایسے اپنے ہاتھوں سے اس کو مسلا، گول گول کر کے جیسے پڑھا رہا تھا، استاد نے پیٹھ دے دی استاد کے سر میں لگایا۔ جب استاد کے سر میں لگایا تو لوگ لڑکے ہنسنے لگے۔ بس یہ کام کیا، بے ادبی کی نہیں کی، استاد کی بے ادبی کی نہیں کی۔ وڈیرا تھا، سب کو پتا تھا، اور اس کو استاد کو بھی پتا چل گیا وڈیرا کا بیٹا ہے، سردار کا بیٹا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، بے ادبی کی۔ یہ وقت گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے۔ توجہ کریں، ایک غریب کا لڑکا بھی تھا، اللہ اکبر، غریب کا لڑکا، اسکول پڑھا، میٹرک دی تھی، میٹرک پڑھی، پھر کالج گیا، پھر یونیورسٹی گیا، گاؤں کا رہنے والا۔ اللہ کی قدرت ایسے ہوئی کہ انٹرویو دے کر آیا تھا، بلایا انٹرویو کے لیے، آؤ بھائی انٹرویو کے لیے، نوکری کے لیے۔ گاؤں سے چلا وہ لڑکا، گاؤں سے چلا، اب شہر میں آ رہا ہے انٹرویو کے لیے، سمجھا نہیں، نوکری کی تلاش کے لیے۔ جب آیا، گاؤں سے جب آیا تو کہا کہ جوتے خراب ہو گئے ہیں، جوتوں کو پالش کرانی ہے۔ جب پالش والے کے پاس گیا، توجہ، جب پالش والے کے پاس گیا تو پالش والا وہی لڑکا تھا جس نے استاد کی بے ادبی کی، وہی لڑکا، وڈیرا کا لڑکا، سردار کا لڑکا تھا۔ یہ غریب کا لڑکا، یہ ادب کرنے والا کسی منزل پر پہنچ گیا، ترقی کر گیا، اور جو وڈیرے کا لڑکا تھا، جو سردار کا لڑکا تھا، جس نے بے ادبی کی،
وہ ذلت اور خواری کی زندگی گزار رہا ہے. دونوں کو صلہ ملتا ہے عزیزو. یہ نہ سمجھو کہ میں کسی کی بے ادبی کر رہا ہوں تو مجھے کچھ نہیں ہوگا. بہت کچھ ہوگا. ادب کیا، کسی بڑے کا ادب کیا، اس کا بھی صلہ ملے گا، اس کو صلہ اچھا ملے گا. جس نے بے ادبی کی اس کو صلہ برا ملے گا. آپ جا رہے ہیں نا، گاڑی میں سوار ہیں نا، آپ سیٹ پر بیٹھے، نوجوان ہیں سیٹ پر بیٹھے، ایک بوڑھا ہے میرا جیسا بوڑھا ہے، کھڑا ہے، اس کو جگہ نہیں ملی. آپ کا وقت گزر جائے گا نا بھائی، گزر جائے گا وقت. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اٹھ کر اس بوڑھے کو جگہ دے دی، اپنی سیٹ پر بٹھایا. یہ عمل کیا، اچھا عمل ہے نا. ادب کیا نا آپ نے، بڑے کا احترام کیا، بڑے کا اکرام کیا، اس کو اپنی سیٹ پر بٹھایا. جب اس کو اپنی سیٹ پر بٹھایا تو ہو سکتا ہے اس کی دعا کی وجہ سے آپ کی قسمت تبدیل ہو جائے. دعا دے گا نہیں دے گا؟ یار بڑا نوجوان لڑکا بڑا اچھا ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا کوئی بوڑھا ہے، کوئی بوڑھی عورت ہے، آپ کو اس کا وزن اٹھا رہے ہیں، آپ اس کا بار اٹھا رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ اس کا آپ کے اٹھانے کی وجہ سے آپ کو دعا دے دے اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے. ادب کرنے والے جو ادب کرتے ہیں اس کو بھی صلہ ملتا ہے، اچھا صلہ ملتا ہے. جو بے ادبی کرتا ہے اس کو بھی صلہ ملتا ہے، لیکن وہ صلہ برا ملتا ہے. فلما اسلما، جب دونوں مطیع ہو گئے، یاد کریں جب دونوں فرما بردار ہو گئے، دونوں تیار ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے. ایک گلا کاٹنے کے لیے تیار، دوسرا گلا کٹوانے کے لیے تیار. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اس جبین کو زمین کی طرف کر دیا. اس پیشانی کے بل لٹایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو. کیا مانا؟ زمین کی طرف کر دیا اور چھری لگانے لگے، چھری چلانے لگے. کیا منظر ہوگا عزیزو، کیا منظر ہوگا. آج کوئی قربانی کر رہا ہے تو سمجھو وہ اپنے محبوب بیٹے کو قربان کر رہا ہے. آج اگر کوئی قربانی میں حصہ ڈال رہا ہے، کوئی بکرے میں بکرا لے رہا ہے، کوئی گائے میں حصہ ڈال رہا ہے، تو سمجھو اس نے اپنے محبوب بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا ہے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اب پیشانی نیچے ہے، ابا جان ہاتھ اور پاؤں کو باندھیں. حضرت اسماعیل السلام فرما رہے ہیں ہاتھ اور پاؤں کو باندھیں، ایسا نہ ہو کہ میں تڑپ جاؤں اور آپ رحم کھا کر مجھے چھوڑ دیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں تو چھری نے چلنے سے انکار کر دیا. چھری کیا ہو گیا تمہیں؟ اتنی تیز ہے؟ کیا ہو گیا تمہیں چھری؟ گویا کہ چھری کو خطاب کرنے لگے، کیا ہو گیا تمہیں؟ ہر چیز کو کاٹ دی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نرم کھال کو نہیں کاٹ دی، کیا ہو گیا تمہیں؟ تو گویا کہ چھری نے یہ جواب دیا، توجہ کریں، یہ جواب دیا، الخلیل یامرنی والجلیل یمنعنی. خلیل تو مجھے حکم کر رہا ہے، رب جلیل مجھے روک رہا ہے. خبردار اسماعیل علیہ السلام کے بال کو بھی تکلیف نہ پہنچے. اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا عزیزو. کتنا ادب اور احترام ہے. فلما اسلما وتلہ للجبین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اوپر دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور دمبا لے کر آئے. چونے سبحان اللہ، دمبا لے کر اور دمبے کو قربان کر دیا. من وجد ساعتا فلم یزہ فلا یقربن مصلانا. آپ علیہ السلام نے فرمایا قربانی کی طاقت ہے، قربانی کا نصاب ہے 52.5 تولے چاندی. پوچھ لیں کسی سے 1 لاکھ یا 1 لاکھ کے برابر یا 1,10,000 20,000 قرضہ بھی نہیں آپ کے اوپر، تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے. جو قربانی واجب ہے آپ کے اوپر. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ما حاضل اضحی، یہ اضحی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے اب ابراہیم کی سنت ہے. کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بال، یہ جو
یہ جو قربانی کے اوپر بال ہے، یہ پیٹھ پر بال ہیں، ایک ایک بال کے عوض تمہیں نیکی ملے گی، جو ایک ایک بال کے عوض نیکی ملے گی عزیز۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو انشاءاللہ کوشش کریں، قربانی کی کوشش کریں، اور کسی کے کہیں پیسے پھنسے ہوئے ہیں، امید ہے ابھی ملیں گے، ابھی نہیں ہے، ابھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی کے پاس قرضہ پڑا ہوا ہے، یار آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، 1 مہینے 2 مہینے کے پاس پیسے مل جائیں گے، تو اس کے اوپر بھی لازم ہے قربانی کرے، اس کے اوپر بھی لازم ہے۔ اگر اللہ نے بہت کچھ دیا ہے آپ کو، مال متا دے دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی ڈال سکتے ہیں، آپ اپنا حصہ بھی، گھر والوں کا بھی ڈالیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ڈالیں۔ اور بہت سے احباب ایسے ہوتے ہیں عزیزوں، ایک ہی گھر میں 2 بھائی رہتے ہیں، ہر بھائی کا الگ الگ پیسہ مال ملکیت ہے، سمجھا؟ یا بیوی ہے اس کے پاس الگ مال ملکیت ہے، سونا ہے، زیورات ہیں، نقدی ہے، تو جس طرح الگ الگ بھائیوں کے اوپر الگ ہوگا، بیوی کے اوپر الگ ہوگا، بیٹا ہے وہ الگ کما رہا ہے، اس کی مال ملکیت میں الگ پیسے ہیں، چائے کے ساتھ ہے تو اس کے اوپر الگ قربانی ہوگی، چائے کے گھر میں ساتھ رہتے ہیں لیکن